بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی نظر عنایت۔ حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیان کرتے ہیں، میں ایک روز مسجد نبوی میں امام مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا اور اس نے آتے ہی سوال کیا کہ تم میں سے مالک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حاضرین نے امام مالک کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ شخص امام مالک کی جانب بڑھا، ادب سے سلام کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دیوانوں کی مانند امام مالک سے لپٹ گیا۔ اجنبی کی حرکات پر دیوانوں کا سا گمان ہو رہا تھا۔ ادھر حاضرین مجلس اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس شخص کا جوش قدرے کم ہوا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میں نے گزشتہ رات خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات اس جگہ تشریف فرما ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ مالک کو بلاؤ۔ حکم سنتے ہی مالک کو بلوایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک بیٹھ جاؤ۔ آپ آقا کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک اپنی آغوش کھولو۔ آپ نے حکم کی تعمیل میں اپنی گوش وا کر دی۔ پھر سرور کائنات نے آپ کی آغوش کو مشک سے بھر دیا اور تب فرمایا، مالک اسے بدن پر مل لے اور میری امت کو معطر کر دے۔ اس شخص کی زبانی یہ خواب سن کر حضرت امام مالک کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سمندر رواں ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب ذرا سنبھلے تو وہاں پر موجود حاضرین سے کہنے لگے، یہ خواب اگرچہ بہت اچھا ہے مگر تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ تم اللہ اور اس کے محبوب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے رہو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امام مالک نے خواب سنانے والے اجنبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو نے صحیح طور پر اپنا خواب بیان کیا ہے تو یہ علم کی بشارت ہے جسے خدا تعالیٰ نے بطور امانت میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں اپنے زمانے کے مشہور عالم اور بزرگ سہل ابن مزاحم کا بیان ہے کہ جب مجھے حالت خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیر و برکت والا زمانہ تو گزر گیا ہے۔ اگر آپ کسی قسم کے مذہبی معاملات کے متعلق ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ہمیں تصدیق و رہنمائی کے لیے کس شخص سے رجوع کرنا چاہیے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں دینی امور کی ادائیگی میں کوئی مشکل یا رکاوٹ پیش آئے تو تمہیں حضرت مالک بن انس سے دریافت کرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے بندے کی پہچان۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا اور جب ایک اعرابی سے راستہ معلوم کرنا چاہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ فاقے سے ہے اور جب میں نے کھانا دینا چاہا تو وہ بہت ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا تجھے خدا پر اعتماد نہیں جو خدا کی طرح مجھے کھانا دینا چاہتا ہے جبکہ تم خود گم کردہ راہ ہے؟ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کہاں کہاں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ وہ میری نیت کو بھانپ کر بولا کہ خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمام سرزمین کو سونا بن جانے کے لیے کہہ دیں تو پورا عالم سونے کا بن جائے۔ اور میں نے جب نگاہ اٹھائی تو پورا صحرا سونے کا نظر آیا اور غیب سے یہ ندا آئی کہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، اور اگر یہ کہہ دے تو ہم پورے عالم کو زیر و زبر کر دیں۔ لہٰذا تجھے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری ملاقات ایسے بندے سے ہو گئی، لیکن آج کے بعد اس کو کبھی نہ دیکھ سکے گا۔